بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 168 اور 169، 168 اور 169، یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تجوید بھی ہم سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذین اسٹریچ کیجیے گا، یا مدہ ہے اس لفظ کے اندر، اس میں لام کو موٹا ہونے سے بچائیے گا۔ الذین الذین ایسے کرنا درست نہیں ہے۔ الذین الذین، آگے قالوا، قاف اس کے اندر موٹا ہے اور اس کے بعد واو مدہ ہے، اسے تھوڑا لمبا کیجیے گا۔ قالوا لإخوانهم وقعدوا، ان میں جو ہے وہ قاف اس میں موٹا پڑا جائے گا اس لفظ کے اندر، اور تھوڑا سا لمبا کیجیے گا آخر میں واو کی وجہ سے۔ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، یہاں وقف کر دیجیے گا رموز اوقاف میں سے، یہاں پہ طا ہے۔ قُتِلُوا قُتِلُوا، آگے قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ، قُلْ فَادْرَءُوا، یہاں پہ یہ لفظ تھوڑا سا ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا، اسے اپنے فَادْرَءُوا ایسے نہیں پڑھنا، فا زبر دال فد، فد را زبر را، قُلْ فَادْرَءُوا، آگے واو مدہ ہے تو کیسے پڑھیں گے اسے پھر سنیے گا۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، عن عن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار حلقی، اور انفسکم الموت، انفسی میں اخفا کر کیجیے گا، موت ان کنتم، یہاں دونوں جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے، صادقین، یہاں آپ وقف کریں گے اور آخر میں نون کو آپ ساکن کر دیں گے۔ یہاں پہ جو مد ہے اسے مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے سنا ہے کہ بعض دفعہ کچھ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں وقف کرتے ہوئے اس لفظ کو بہت کھینچ دیتے ہیں۔ کیسے؟ ان کنتم صادقین، ایسے لمبا اس کو کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد عارض وقفی کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد جو سکون ہے وہ عارضی ہوتا ہے، یعنی صادقین میں یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد جو ساکن حرف ہم کرتے ہیں وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نون ویسے ساکن نہیں ہے لیکن ہم وقف کریں گے تو ساکن تو کریں گے، تو یہاں پہ جو عارضی سکون آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد عارض وقفی کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں وقف کرتے ہوئے۔ آگے دیکھیے گا آیت 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جی وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا۔ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہاں لفظ اللہ ہے اسے آپ باریک رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، سبیلی کے لام کے نیچے زیر کی وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ امواتا، وقف کریں گے تو امواتا، اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے چینج کر کے پڑھیں گے،
امواتا بل احیاء. جی لیکن یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ وقف کر دیں، یہاں سٹاپ کر دیں. امواتن کو امواتا ایسے پڑھ کے سانس کو توڑیں اور پھر آگے نئے سانس کے ساتھ پڑھیے گا. بل احیاء عند ربهم یرزقون. جی بل میں لام ساکن ہے اور لام کو ہلنے سے بچائیے گا. بل ایسے نہیں کرنا آپ نے، بلکہ بل احیاء. احیاء یہاں پہ جو مد ہے بڑی مد متصل واجب، آپ اسے 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. احیاء عند ربهم، عند میں اخفا ہے، ربهم کا راب پر پڑھیے گا. با کو مجہول ہونے سے بچائیے گا، ربے نہیں پڑھنا اپنے، ربهم یرزقون. یرزقون میں را پر ہے کیونکہ را ساکن ہے. جب را ساکن ہوتی ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، موٹی پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی یرزقون میں بھی را اپنے موٹی کر کے پڑھنی ہے. اب یہ 2 آیات بینات ہیں، آپ ان کی جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیے گا. سب سے پہلے آیت 168، الذین وہ لوگ جو قالو انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اگر اطاعونا ہماری مانتے، ما قتلوا وہ نہ مارے جاتے. قل کہہ دیجئے، فادرؤوا تم ہٹاؤ، عن سے انفسکم اپنی جانیں، الموت موت، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. جی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو ان کے بارے میں منافقین نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور جہاد پر نہ جاتے، گھر میں رہتے، بیوی بچوں کے درمیان رہتے، تو آج انہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، وہ شہید نہ ہوتے، بچ جاتے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے. تو اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے، چاہے اب گھر میں ہے، میدان جنگ میں ہے. میدان جنگ سے بھی لوگ بچ کے آ جاتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کیا ہوتا ہے انہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے، وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو تو اپنے آپ کو گھر بیٹھے ذرا موت سے بچا کر دکھاؤ. لیکن موت سے تم لوگ نہیں بچ سکتے، کیونکہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے موت اس پر آ کے رہتی ہے، بھلے تم میدان جنگ میں ہو یا گھروں کے اندر ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سارے جسم پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم کے نشان نہ ہو، جہاں تلوار ہوتی کہ زخم کے نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو شہادت نہیں ملی. بہت ساری جنگوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس کے باوجود وہ شہادت ان کو نصیب نہیں ہوئی. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جنگ میں بھی بچا لیتے ہیں اور کسی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اس پر موت کا وقت طاری فرما دیتے ہیں. آگے دیکھیے گا آیت 169، وَلَا اور نہ تَحْسَبَنَّ ہرگز خیال کرو، الَّذِينَ جو لوگ قُتِلُوا مارے گئے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جنگ کے اندر شہید ہو گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہے جی، وہ زندہ ہے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن کر. جی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، تو تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ رزق پا رہے ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، پرندے سارا دن جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور شام کو عرش کے نیچے جو لگی ہوتی ہیں، قندیلیں سے لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کر وہ آرام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.